آپ بتائیے گا کہ اس سارے کے سارے معاملے میں ظاہر ہے اب حکومت کا وزیر اعظم عمران خان کا ایک بیان سامنے جو کچھ باتیں ان کی طرف سے کی گئی ہیں، دوستی کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھارت ثبوت دے تو تحقیقات کریں گے، ساتھ میں اگر وہ اگریشن کی بات کر رہا ہے بھارت تو انہوں نے کہا کہ ہم ریٹیلیشن کا سوچیں گے نہیں بلکہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے، مگر ملے گا کیا؟ پھر مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا۔ سپورٹ کرتی ہے نون لیگ بطور اپوزیشن وزیر اعظم عمران خان کے اس سٹانس کو؟ شاہزیب، ہم یہ بڑا ضروری ہے اس موقع پہ کہ پاکستان سے ایک یونائٹڈ قسم کا رسپانس جانا چاہیے، باوجود اس بات کے کہ اختلافات جو ہیں وہ رہے ہیں۔ ماضی میں ہماری فورن پالیسی کے اوپر یہاں تک حملہ کیا گیا کہ ہمیں مودی کا یار یا ہندوستان کے مفادات کے تحفظ کا ہم پہ الزام لگایا گیا، بلکہ ابھی چند دن پہلے دو وزراء نے کہا کہ جی ہم نے سیف پیسج دے دیا ہوا ہے کلبھوشن یادیو کو، لیکن ان تمام جو ہے وہ ایلیگیشنز اور بٹرنس کے باوجود میں فیل کرتا ہوں کہ جب ہندوستان کا معاملہ ہو تو پاکستان کے قوم کو بھی، پاکستانی قوم کو بھی اور پاکستانی جو قیادت ہے، چاہے وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتی ہو، کسی ادارے سے تعلق رکھتی ہو، ان کو ایک یونائٹڈ اور ایک متفقہ قسم کا جو ہے وہ سٹینڈ لینا چاہیے۔ اور میں اگر مجھے کوئی چھوٹی موٹی اس میں ریزرویشنز ہیں بھی تو میں اس کو پبلکلی وائس نہیں کروں گا۔ اگر اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوتی ہے تو میں وہاں پہ ہو سکتا ہے کہوں، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پاکستانیوں کو جو ہے وہ ایک یونائٹڈ سٹینڈ لینا چاہیے۔ ماضی میں بھی ہم نے کوشش کی کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے بہتر تعلقات ہو سکیں، لیکن اس کے باوجود 70 سال میں اتنی وائلیشنز جو ہیں لائن آف کنٹرول کی اور ورکنگ باؤنڈری کی نہیں ہوئی جتنی پچھلے 2 سال میں یا 3 سال میں ہوئیں، باوجود اس بات پہ کہ ہمیں ہندوستان دوستی کا طعنہ دیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح جو ہے ہمارے دور میں بھی ہمیں الزام لگایا گیا، اڑی کا لگایا گیا، پٹھان کوٹ کا لگایا گیا، یہ اور بھارت نے باوجود اس بات کے کہ ہم بھی ان کو کہتے رہے کہ تعاون کریں انویسٹیگیشن میں، کوئی مٹیریل پروگریس جو ہے اس میں نہیں ہوئی۔ خواجہ صاحب، ظاہر ہے حکومت اور اس وقت جو وزیر اعظم تھے نواز شریف، وہ چاہتے تھے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں۔ لیٹ 90s میں بھی انہوں نے کوشش کی، واجپئی آئے، اس کے بعد جب وہ دوبارہ حکومت میں آئے 2013 میں پھر کوشش کی، اور یہ بات درست ہے کہ سیاست کا سامنا کرنا پڑا، مودی کا یار اور اس قسم کے تانے بھگتنے پڑے۔ اس وقت پی ٹی آئی نے یہ آپ کے ساتھ کیا، اور بڑی مثبت بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس معاملے پر سیاست نہیں کریں گے۔ آپ سمجھتے ہیں جب بھارت کا اتنا اگریسو ایٹیٹیوڈ ہے اور پاکستان کو تنہا کرنے کی بات کر رہا ہے، امریکہ سے بیان دلوا دیا، پاکستان کا جو ریاکشن ہے یہی ایک بیسٹ آپشن ہے، یہی ایک بیسٹ پالیسی ہے، اور آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بھی اسی سٹانس کو برقرار رکھنا چاہیے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم ان کے لیے افغانستان میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول جو ہے ادا کر رہے ہیں امریکہ کے لیے، امریکہ کے سے جب بھی کوئی موقع ایسا آتا ہے وہاں سے کوئی اچھی آواز نہیں آتی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز ہیں ان پہ کنفرنٹ کیا ایز فارن منسٹر آف پی ایم ایل این، یہ ان کو کنفرنٹ کرنا چاہیے، بالکل اپالوجیٹک جو ہے وہ اس کے اوپر ٹون میں جو ہے بات نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے اور ہمیں اپنی ساورینٹی جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کا حق ہے۔ ہم نے یہاں پہ جو ہے ٹیررزم نہیں پھیلایا، ہم نے سب سے زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹیررزم کی قیمت جو ہے ہم نے ادا کی ہے۔ ٹیررزم کے خلاف اگر کسی ملک نے فتح پائی ہے، کامیابی حاصل کی ہے، وہ بھی پاکستان ہے۔ کہتا ہوں کہ اس کرائسس میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری جو ایک خیر سگالی یا ایک سالیڈیرٹی جو ہے کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ہر وقت ڈیمنسٹریٹ ہونی چاہیے، بلکہ اولاً وہ ڈیمنسٹریٹ ہونی چاہیے۔ جو باقی کنڈیمنیشن ہے اس واقعے کی ضرور ہونی چاہیے، لیکن یہ اولاً جو ہماری سالیڈیرٹی جو ہے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ جو ڈپلومیٹک نارمز ہیں وہ ضرور آبزرو کیے جائیں۔
ہمسائیگی کا حق جو ہے اگر بھارت نہیں ادا کرتا تو ہمارے اوپر لازم نہیں ہے کہ ہمسائیگی کا حق جو ہے وہ ہم ادا کرتے رہیں اور جو ہے ٹون جو ہے اپنی وہ تھوڑی سی اس میں ذرا اپولوجی لے کے آئیں. قطعی طور پہ نہیں. بہت شکریہ. سابق خواجہ آصف ہمارے ساتھ موجود تھے. سینیٹر شیری رحمان صاحبہ، آپ امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر ہیں. شیری رحمان صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتی ہیں جو وزیر اعظم پاکستان کا آج ریاکشن آیا ہے بھارت کی طرف سے، ایک بہت ہی اگریسو ایٹیٹیوڈ ہے، مگر وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جنگی جنون سوار ہے تو ریٹیلیشن کا پاکستان سوچے گا نہیں، ریٹیلیٹ کرے گا، مگر حاصل کچھ نہیں ہوگا، مذاکرات کی میز پر ہی بیٹھنا پڑے گا، جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کے پاس ثبوت ہے تو ہمیں دیجئے. آپ سپورٹ کرتی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے سٹانس کو؟ دیکھیے، جہاں تک کشمیر کا مسئلہ ہے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے، اس قسم کے حساس معاملے پر اور ہمارا نظریہ کشمیر پر سب سے پرانا ہے. ہم نے ہمیشہ کی ایک فرنٹ لائن میں لیڈرشپ دکھائی ہے، قیادت بھی دکھائی ہے کہ ہم کشمیر پر پالیٹکس نہ کھیلیں. جب خاص طور سے پاکستان کو کوئی بھی خطرات لاحق ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم یک زبان رہیں، لیکن ذمہ داری اس کی شراکت داری بنانے کی، کوئی کنسنسس کریٹ کرنے کی، شاہ زیب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ کام حکومت وقت کا ہوتا ہے جو اس وقت سمجھتی ہے کہ انہوں نے سب کچھ خود کرنا ہے، یک طرفہ کرنا ہے، اور آٹومیٹکلی اپوزیشن کیونکہ اپنا نظریاتی کمٹمنٹ ہے جو ہمارا ہے، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. ہم پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں اصل میں، اور پاکستان کی فرنٹ لائن میں ہیں. ہم ہرابر دستہ ہوں گے، کوئی بھی پاکستان پر میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. لیکن میں تو 4 دن سے کہہ رہی ہوں، جب سے یہ اٹیک ہوا ہے شاہ زیب، مطلب کوئی رسپانس نہیں آیا تھا. 4-5 دن بعد جو سعودی ولی عہد کا ایسا وزٹ تھا، ٹھیک ہے بہت اہم تھا اور خیر سگالی اچھی ہوئی ہے، بات چیت اچھی ہوئی ہے، لیکن اس میں آپ کو اس وقت جواب دینا چاہیے تھا. ایک فارن آفس کا چھوٹا سا آپ نے دیکھا رات میں سٹیٹمنٹ نکلا. میں تو مستقل کہہ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہندوستان نے جنگ کا طبل بجا دیا تھا کیونکہ مودی سرکار اس وقت اپنی گرتی ہوئی ساکھ اور مقبولیت کو کندھا دینے کے لیے کچھ بھی کرنے تیار ہے. اور یہ جو کشمیر میں جو انڈین ہیلتھ کشمیر میں ہوا ہے، پلوامہ میں جو ہوا ہے، ان کے لیے تو بہت بڑا یہ بوسٹ، افسوس سے میں کہوں گی ان کے لیے تو ایک سیاسی الیکشن کے لیے پوائنٹ بن گیا ہے. اگر آپ خود الیکشن ہار رہے ہوں تو آپ پہلا کام ایسے ریاستوں میں ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جی بس اب ملک متحد ہو جائے، ہم پر حملے ہو رہے ہیں. تو یہ تو ان کی اپنی ان پاکستان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، ہندوستان کو فائدہ ہوا. لیکن یہ چیزیں ٹائمنگ کی بہت میں سمجھتی ہوں ٹینشن چاہیے ہوتا ہے، اور اس پر آپ نے 4 دن کچھ نہیں کہا، بلکہ سعودی ولی عہد سے بھی ریکویسٹ کرنی چاہیے تھی. یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپوزیشن کو اعتماد میں لے، پارلیمنٹ میں جا کر اعتماد میں لے، وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، انہیں کرنا چاہیے، ٹائملی رسپانس ہو، حکومت کی ذمہ داری ہے. مگر آج جو رسپانس آیا وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے کہ ثبوت دے بھارت، تعاون کریں گے، جنگ کی بات کریں گے تو سوچیں گے نہیں، ریٹیلیٹ کریں گے مگر جنگ مسئلے کا حل نہیں. آپ سمجھتی ہیں دیر آئے درست آئے، ایک ایسا رسپانس ہے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جسے اپوزیشن سپورٹ کرتی ہے؟ نہیں، دیکھیے باتیں سب اصولی ہیں، باتیں سب صحیح ہیں، اس میں کوئی میں مین میخ نہیں نکالوں گی زبردستی سیاست چمکانے کے لیے، یہ نہیں ہم کرتے. لیکن آپ یہ ضرور دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے جیسے یہ بات ہوئی ہے، اب 4 دن بعد آپ نے ٹھیک ہے صحیح بات کی پرائم منسٹر نے کہ دیکھی تحقیقات کے بغیر انہوں نے بغیر سوچے سمجھے یہ الزام تراشی شروع کر دی اور ٹھیک ٹھاک عالمی سطح پہ کی. انہوں نے فوری طور پر اپنے سفارت خانوں کو متحرک کیا، اپنے الائز اپنے یعنی امریکہ کی طرف سے بھی کہلوانا شروع کیا. انہوں نے ایک عالمی سطح پر پوری تحریک چلا چھوڑی اور آپ بزی تھے. اس وقت تو خیر ولی عہد آئے بھی نہیں تھے، تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ گومگو کی کیفیت کیا رہتی ہے. دوسری بات یہ کہ شراکت داری اس میں بہت اہم ہوتی ہے. پارلیمان میں آ کے ایک تقریر فرما دینا شراکت داری نہیں ہوتی. آپ نے کمیٹیوں میں پارٹیز کو بلا کے، ان کے رہنماؤں کو بلا کے فون کرنے ہوتے ہیں، بات کرنی ہوتی ہے، ایک میز پر بٹھانا ہوتا ہے.
اور اپنی فراخ دلی کا اظہار کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے انگلی یوں کی اور سب بھاگے آئیں. ہم خود کھڑے رہتے ہیں کشمیر کے حوالے سے. ابھی ہم سب نے ایک ساتھ بات کی تھی پارلیمنٹ میں, UK کے پارلیمنٹ میں بھی, مگر اس طرح نہیں ہوتا کہ کرتارپور کا بھی فنکشن ہو, یہاں بھی سب کچھ ہو. میں تو خود نہیں گئی کیونکہ مجھے بہت عجیب لگا کہ نیشنل اسمبلی کا بھی وفد ہے, اس میں کوئی اپوزیشن کا نہیں. تو یہ تو میرے لیے بہت کوئی بریفنگ ہو یا تو آپ کلوز ڈور کر دیں اگر آپ کو کوئی حساس معاملہ شیئر کرنا ہے, جیسے ہماری حکومت کرتی تھی. بہت شکریہ.